اگر ہم ایمان اور ہنر کے کسی شخص سے ملنا اور ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان اور ہنر کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری روحانی صلاحیت اچھی ہے تو ہمارے آس پاس کے لوگوں میں بھی اچھی روحانی صلاحیت ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 31، ملاقات، شادی اور خاندان۔ ملاقات حصہ اول۔ جو لوگ یسوع مسیح کو نہیں جانتے ان کے لیے سب سے اہم ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اور یسوع مسیح کو جاننے کے بعد ایک مسیحی کے لیے سب سے اہم ملاقات ان کے شریک حیات سے ہے۔ والدین سے ملاقات اور خاندان سے ملاقات ضروری ہے، لیکن اگر والدین اور خاندان ایک ایسا ماحول ہے جس میں ہم انتخاب نہیں کر سکتے تو اپنے شریک حیات سے ملاقات اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے انتخاب اور فیصلے خدا میں مل کر کیے جاتے ہیں، اور مسیحی ملاقات اس خاندانی برادری میں جانے کا پہلا قدم ہے۔ ملاقات کے لیے واضح معیار۔ جب ایک مسیحی مرد اور عورت دوست بننے سے ملاقات کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی جانچ ہونی چاہیے۔ یہاں لکیریں اور معیار ہیں۔ سب سے پہلے ایک مسیحی کو اپنے ہی ایمان اور الہیات والے ایک مسیحی سے ملاقات کرنی چاہیے۔ بہت سی اضافی شرائط ہیں، لیکن یہ سب سے اہم شرائط ہیں۔ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ مسیح کو بلیعام کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ ایک جیسے ایمان اور الہیات سے مراد نئے سرے سے پیدا ہونے والا مسیحی ہے جو بائبل کی 66 کتابوں کو خدا کا کلام مانتا اور یسوع مسیح کو خدا کا اکلوتا بیٹا اور واحد نجات دہندہ مانتا ہے۔ یہ محض ایک ایسا شخص نہیں ہے جو عادتاً رسمی طور پر یا نظریاتی طور پر چرچ جاتا ہے، اور انہیں بدعتی نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً ضروری نہیں کہ ایک ملاقات سے شادی کا ساتھی بنے، لیکن شادی کے خیالات کے بغیر ملاقات بھی ناپسندیدہ ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر کہ ملاقات شادی کا باعث بن سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص یقین نہیں کرتا تو ہم دوست ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں ملاقات سے شروعات نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، ہم ڈیٹ پر جانے سے پہلے چاہے شادی کے لیے کوئی بنیاد نہ ہو، اگر ہم جانتے ہیں کہ ہم شادی کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے ہر نقطہ نظر کی جانچ کرنی چاہیے۔ اگر یہ واضح ہے کہ وہ مسیحی ہیں، لیکن اگر خدا کی خدمت کرنے کے ان کے طریقے بالکل مختلف ہیں تو شادی کے بعد یہ آسان نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس تعلیم کی رویا ہے اور وہ لوگ جن کے پاس نجات کی رویا ہے، وہ لوگ جو کاروبار چاہتے ہیں اور جو لوگ پادری کی خدمت چاہتے ہیں، وہ مختلف ہیں۔ اور ایک شخص جو پادری بیوی چاہتا ہے اور ایک شخص جو ایک مشن چاہتا ہے کہ مختلف طرز زندگیاں ہیں۔ ایک جیسی رویا ہونا ضروری نہیں کہ ایک جیسا ایمان اور الہیات رکھتے ہوئے ایک جیسا ہو، یہاں تک کہ اگر رویا مختلف ہے تو یہ شادی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن اگر رویا ایک جیسی ہے تو یہ بہت بہتر ہے۔ ایک ہی رویا کا مطلب یہ ہے کہ دو افراد ایک ساتھ چلتے ہیں، اور ایک ہی رویا رکھنے کا مطلب ہے کہ ایک ہی جگہ کو ایک ساتھ دیکھنا۔ یہ ایک شخص یسوع مسیح کی طرف دیکھنا ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ تیسرا، ہمیں مسیحی ڈیٹنگ کے بارے میں شخصیت سے متعلق جاننے کی ضرورت ہے۔ شخصیت سے مراد عام طور پر مزاج ہیں جو اکثر ایک جیسے ہونے کے بجائے زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں مختلف ہونا یا ہمیں ایک جیسا ہونا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف رجحانات دوسرے شخص کے کمزور نکات کی تلافی کرتے ہیں۔ بلا شبہ ایسی مشکلات ہیں جو مختلف شخصیات سے پیدا ہوتی ہیں، تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف شخصیات کے ساتھ اچھا کرنے کے لیے چیزیں مل کر کام کرتی ہیں۔ چوتھا، ہمیں دوسرے فریق کے تعلقات کو جانچنے کی ضرورت ہے۔
سب سے پہلے ہمیں خدا کے ساتھ ان کے تعلق کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ان کا ایمان اچھا ہے اور ان کی الہیات غلط نہیں ہیں، پھر بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا خدا کے ساتھ ان کا رشتہ اب بھی زندہ ہے۔ اکثر ہم بہت سے سابق مسیحیوں کو دیکھتے ہیں، ماضی میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے کلام اور دعا اور خدمت اور عقیدت، انجیلی بشارت اور مشن میں اپنی پوری کوشش کی، تاہم ایسے مسیحی ہیں جو زندہ نہیں ہیں اور خدا کے ساتھ کوئی زندہ تعلق نہیں رکھتے، چاہے اس لیے کہ وہ اب کالج سے فارغ التحصیل ہیں یا اس لیے کہ انہوں نے بھی کام شروع کیا یا شادی کے لیے تیار ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا پہلے ہمیں خدا کے ساتھ ان کے تعلق کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو جانچنے کے لیے ایک اچھی علامت کلام کے ساتھ ان کے تعلق کو دیکھنا ہے۔ وہ روزانہ کتنی باقاعدگی سے کلام پڑھتے اور سیکھتے ہیں، یہ خدا کے ساتھ ان کے تعلق کی کسوٹی ہے۔ اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے، جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے اور ان احکام سے نہ تو دہنے نہ بائیں مڑے، تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے۔ اگلا، ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کے والدین، ان کے بھائیوں اور بہنوں اور ان کے دوستوں کے ساتھ ان کے تعلقات اور کام پر ان کے تعلقات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اگر ہم کم سماجی حیثیت کے حامل لوگوں کے بارے میں ان کے غور و فکر پر نظر ڈالیں تو ہم ان کی شخصیت کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا، ہمیں مادیت پسند چیزوں کے ساتھ ان کے تعلق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ پیسہ کمانے میں ایماندار اور مخلص ہیں یا وہ ہمیشہ ایک اچھی قسمت کے خواہش مند ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کوئی واضح مادی نظریہ ہے کہ تمام مادی چیزیں خدا کی طرف سے آتی ہیں اور خدا کی طرف جاتی ہیں۔ پر میں کون اور میرے لوگوں کی حیثیت کیا ہے کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوں، کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے میں نے تجھے دیا ہے۔ اے خداوند ہمارے خدا، یہ سارا ذخیرہ جو ہم نے تیار کیا ہے تیرے پاک نام کے لیے ایک گھر بنائے، تیرے ہی ہاتھ سے ملا اور سب تیرا ہی ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو بہت پیسہ کماتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ کنجوسی اور دوسروں کے ساتھ کنجوسی کرتے ہیں۔ بہت کچھ کمانے سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ایمانداری اور جافشانی سے کمایا جائے اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ آخر میں ہمیں ان کے تعلقات کو وقت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سست ہونا برائی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وقت بھی خدا کا دیا ہوا ہے۔ خدا کا مختار بننا اور خدا کے وقت کو وفاداری سے گزارنا اہم ہے۔ ملاقات کے انتخاب کے لیے بہت سے معیارات ہیں۔ ان کی ملکیت، دنیاوی طاقت، ظاہری شکل و صورت اور علمی پس منظر کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا میں غریب رہیں، ان میں طاقت نہ ہو۔ ظاہری شکل سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تعلیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ ملاقات کس کے لیے ہے؟ نیز ملاقات کے دوران شادی کے بارے میں سوچتے وقت، خواہ اس میں شادی کی بنیاد نہ ہو یا رکھنے کے لیے چیزیں ہیں، یعنی یہ ایک ناکامی ہے۔ اگر مجھے میرے لیے کوئی اہم دوسرا مل جائے، ایسا کوئی شخص نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر ہم سب سے پہلے میرے لیے سے شروع کرتے ہیں تو ہمیں آہستہ آہستہ دوسرے شخص کے لیے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جب ہم ملاقات کی مدت کے بعد شادی کرتے ہیں تو آخرکار ہم اپنے شریک حیات کو ہمارے مذہبی کردار کی تربیت کے لیے ہمیں دیے گئے تحفہ کے طور پر پائیں گے۔ دوبارہ میری جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میرے لیے کوئی نہیں ہے، بلکہ صرف وہی لوگ ہیں جو ہماری روحانی پختگی کے لیے ہماری زندگی کا کانٹا بنیں گے۔ ایک مسیحی کے لیے ایک شریک حیات سے ملنا اس کلیسیا سے جس سے وہ ایماندار زندگی گزارنے کے لیے ملتا ہے اور جس روحانی پیشوا سے وہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ملتا ہے زیادہ اہم ہے۔ اکثر نوجوان غیر شادی شدہ مسیحی شریک حیات کے لیے شرائط کی معتد فرشتوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ اچھی بات ہے۔ مرد کے نقطہ نظر سے عورت کی ضرورت کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔
औरत के नुक्ता नज़र से मर्द की ज़रूरत की वजूहात हो सकती हैं, लेकिन फिर कोई ऐसा शख्स नहीं है। अगर हम मेरे लिए शरीके हयात की दुआ करें, यही वजह है कि लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते, मिलते, शादी करते और एक ख़ानदान शुरू करते हैं, लेकिन अनगिनत बार लड़ाई करने के बाद आखिरकार वो तलाक ले लेते हैं और अलग होकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि मरकज़ में असल वजह मेरे लिए है। हम किससे मिल सकते हैं? जो तालिब इल्म पढ़ता नहीं, उसके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का ख्वाब देखना बेमानी है। जहाँ फिशानी से काम ना करना और अच्छी नौकरी और ज़्यादा तनख्वाह की उम्मीद रखना एक धोखा है। अगर हम अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो हमें सख्त मेहनत से पढ़ना होगा, और अगर हम ज़्यादा तनख्वाह चाहते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अगर हम किसी ऐसे शख्स का ख्वाब देखते हैं जो काबिल एतमाद, मुखलिस, मेहरबान, तालीम याफ्ता और दौलतमंद हो, तो हमें सबसे पहले ऐसा शख्स बनना चाहिए। हमेशा मुस्तस्नियात हैं, लेकिन ज़्यादातर वक्त हम एक ही मयार के लोगों से मिलते हैं। इसके बरक्स अगर हमारी रूहानी सलाहियतें ख़राब हैं तो हमारे आसपास के लोग हमसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगे। किसी शख्स को जानने के लिए हमें सिर्फ उसके करीबी दोस्तों को देखने की ज़रूरत है। हमें याद रखना चाहिए, अगर हम अपने हाथ की इस फहरिस्त में किसी को तलाश कर रहे हैं तो हमें पहले वो शख्स बनना है। बाइबल जो वक्त से मावरा है, खुदा के साथ चलना, मुलाकात, शादी और ख़ानदान शादी के साथ जारी है।